أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس متنبی کا آج 5واں درس ہے۔ متنبی فرماتے ہیں: القلب اعلم یعذل بدائه واحق منک بجفنه وبمائه۔ مفردات کی تشریح۔ القلب استعمال ہوا اس کے اندر، یہ قلبہ سے ہے، کہا جاتا ہے قلب الشیء ای جعل اعلاہ اسفلہ او یمینہ شمالہ او باطنہ ظاہرہ۔ قلب الشیء کا معنی ہے کسی چیز کا اوپر والا حصہ نیچے اور دائیں والا بائیں طرف، اور اس کا جو باطن چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دینا، یعنی جس کو ہم اردو میں الٹ پیر کہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی قلبہ سے استعمال ہوتا ہے قلب اللہ فلانا الیہ۔ قلبہ بمعنی توفا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی اس کو موت دے دی۔ اسی طرح استعمال ہوتا ہے اس سے لفظ انقلاب، جو تبدیلی اور تغیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور حکومتوں کی تبدیلی اور تغیر کے لیے لفظ عام استعمال ہوتا ہے کہ جو حکومت کی تبدیلی آتی ہے، یعنی عام رعایا اٹھ کر حکومت کو ختم کر دیتی ہے، اس کی جگہ پر نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے، یا فوجی وغیرہ جو ہے نئے انقلاب کے ذریعے سے نئی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اسی طرح اسی سے لفظ قالب استعمال ہوتا ہے کہ جو سانچے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے چیزوں کو بنایا جاتا ہے، بلاک وغیرہ۔ اور اسی طرح اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے مقلب فأس حدید، یعنی لوہے کا بیلچہ وغیرہ، تو اس کو مقلب کہتے ہیں۔ مقلب یعنی بیلچہ جس کو کدال زمین کے لیے جو استعمال ہوتا ہے کدائی وغیرہ کے لیے، تو اس کو مقلب کہتے ہیں۔ عام کھیتی باڑی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وَأَحَقُّ۔ احق اس میں تفضیل ہے کہ جو فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے دوسرے کی بنسبت، اور اس کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ افعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ افعلو کا جو وزن ہے، یعنی اس میں تفضیل کا جو معنی ہے، یہ لون، رنگ اور عیب کے معنی سے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اگر لون اور عیب کے معنی سے افعلو کا وزن آ جائے تو یہ صفت مشبہ کے لیے ہوگا، اس میں تفضیل کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں احمر اور اعمی، تو یہ صفت مشبہ کے معنی میں ہوں گے، یہ اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح عیوب باطنیہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں اجہلو یعنی جاہل، ابلدو و احمقو، تو یہ سارے عیوب باطنیہ ہیں کہ انسان کے اندر جو باطنی طور پر عیوب ہوتے ہیں یہ وہ ہیں، اور البتہ ظاہری عیوب کے لیے اس میں تفضیل کا وزن استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ غیر ثلاثی مجرد سے بھی استعمال نہیں ہوتا ہے، البتہ اگر آپ غیر ثلاثی مجرد سے اس کا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس جو باب ہوگا اس کے مصدر کے اوپر آپ اشدو کا لفظ استعمال کریں گے تو تب جا کے یہ آپ کو اس میں تفضیل والا معنی دے گا۔ مثلا آپ باب افعال سے اس میں تفضیل والا معنی لینا چاہتے ہیں تو باب افعال کا جو مصدر ہے اس کے اوپر آپ لفظ اشدو کو داخل کریں گے تو تب جا کے آپ کو اس میں تفضیل والا معنی دے گا، جیسے اشد اکرامن، اسی طرح اشد تعظیمن، تو یہ تب آپ کو اس میں تفضیل والا معنی دے گا۔ البتہ افعال جامدہ اور وہ افعال کہ جن کے معنی کے اندر تفاضل نہیں ہوتا، یعنی زیادتی نہیں پائی جاتی ہے، تو ان سے اس میں تفضیل مطلقاً استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے جفن، تو جفن کہتے ہیں غطاء العین من اعلیٰ الی اسفلہا، یعنی اوپر نیچے جو پردے ہوتے ہیں آنکھوں کو، ان کو جفن کہتے ہیں۔ اسی طرح جفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہ لشدید جفن العین، یعنی جو بے خوابی کی
عادت ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جو شخص زیادہ بے خوابی کا عادی ہوتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں لشدید جفن العین۔ اسی طرح جفن و قیمت السیف، یعنی تلوار کی جو نیام ہوتی ہے، چھری وغیرہ کی جو نیام ہوتی ہے، اسی کے لیے بھی جفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جفنہ استعمال ہوتا ہے اس سے، یعنی القصعہ، یہ کاسے وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، وجفان کالجواب۔ اسی طرح عرب استعمال کرتے ہیں، ایک مقولہ مشہور ہے عرب کے ہاں، کہ ادعو الی طعانک من تدعو الی جفانک، یعنی آپ اس کو نیزہ بازی کی طرف دعوت دیں جس کو آپ اپنے کانے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔